عیاشی کرے, وڈیرے اور جاگیردار عیاشی کرے, خان اور سردار عیاشی کرے, اور عوام اور مڈل کلاس لوگ اس طرح ذلت اور خواری اٹھاتے رہیں. ہم اپنا حق حاصل کریں گے. ہمیں کوئی تمہارے کسان کارڈ کی خیرات نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے, اور اس حق کے لیے یہاں پر لوگ آ کر کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے اس دھرنے کے حوالے سے میں سارے اختیارات ارسلان خاکوانی کے سپرد کر رہا ہوں. جب تک یہ چاہیں یہاں دھرنا دیں اور اپنے حق کے لیے بیٹھے رہیں. اور میں لاہور کے امیر ضیاء الدین انصاری صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں, آپ ان کے میزبان ہیں, آپ ان کا خیال کریں گے, آپ ان کو سہولتیں فراہم کریں گے, ان کے ساتھ پوری طرح سے اظہار یکجہتی کریں گے. اور پھر ہم نے اگر یہ مناسب سمجھا, اگر حکومت نے ان کے مطالبات کو نہیں مانا, تو پھر اس کے بعد ہم اس بات کا بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو دیگر اضلاع سے بھی بلانا شروع کریں, اور جو 41 اضلاع پنجاب کے ہیں پہلے مرحلے پہ پورے پنجاب کو انوائٹ کرنا شروع کریں. اس لیے ارسلان خاکوانی صاحب, آپ کی اس تحریک کو, آپ کی جماعت اسلامی جو ضلع کی جماعت اسلامی ہے, اس کی تحریک کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ نے پورے پاکستان کو راستہ دکھایا ہے کہ اب یہ تحریک رکے گی نہیں. میں حکمرانوں سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں. یہ چولستان میں جو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم صحرا کو گلزار کریں گے, تو کون نہیں چاہتا کہ صحرا گلزار بنے, لیکن جو گلزار ہے, جو کھیت ہیں, انہیں اجاڑ کر گلزار کریں گے, تو یہ کیسا آپ کا ویژن ہے اور کیسا آپ کا گرین پاکستان ہے. اس لیے وہ سارے ادارے جو اس کام میں شامل ہیں, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھاول نگر کا پانی جو ان کے کوٹے کا پانی ہے, اس کوٹے کے پانی کو لے کر کسی اور جگہ پانی دیں گے, تو پھر آپ یہ ناانصافی کریں گے. جو پہلے سے آباد زمین ہے اسے آباد رہنے دو, اسے اجاڑ نہ کرو, اسے ویران نہ کرو, اور باقی منصوبوں کے لیے سب کو اعتماد میں لے کر کام کرو. سندھ چلا رہا ہے, سندھ کی ضرورت ہے جو پانی, وہ پانی اس کو ملنا چاہیے. جو پنجاب کا کوٹا ہے وہ پنجاب کو ملنا چاہیے, اور جو پنجاب کے اپنے اضلاع کا کوٹا ہے 1988 کے کوٹے کے مطابق وہ ضلع بھاور نگر کو ملنا چاہیے. اگر ضلع بھاور نگر جو جنکشن ہے یہ ہیڈ سلیمانی کے آپ کے پاس ہے, اس ہیڈ سلیمان اس کے پانی سے اگر آپ بھاول نگر کا پانی کم کر کے چولستان میں لے کر جائیں گے, یہ ناانصافی ہے. اس ناانصافی کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے اس پر اعتماد سازی ہونی چاہیے, سب کو اعتماد میں لو. یہ نہیں ہوگا کہ بندوق کے زور سے آپ اپنی بستیاں بسائیں, آپ کارپوریٹ فارمنگ شروع کر دیں, آپ عام غریبوں کا استحصال کریں. آپ کو اگر چولستان بسانا ہے تو سرمایہ داروں سے نہیں بسے گا, کسانوں کو زمینیں دیجئے, غریب کسانوں کو زمین دیجئے, بے زمین لوگوں کو زمین دیجئے, مراعات دیجئے, وہ آپ کو یہ بستی بسا کر دکھائیں گے, یہ کھیت کھلیان, یہ گل و گلزار بنا کر دکھائیں گے. لیکن کوئی 45,000 ایکڑ لے جائے, کوئی 30,000 ایکڑ لے جائے, اور پھر کسانوں کا استحصال اس سے بھی زیادہ ہونے لگے. یہ دنیا میں جب بھی کارپوریٹ فارمنگ ہوتی ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک بدترین شکل ہوتی ہے. مزدور کو اس کا حق دو, کسان کو اس کا حق دو, اور پھر کھیت اور کھلیان کو گل و گلزار بناؤ. یہ ہم سب کی ڈیمانڈ ہے. لیکن کسی کا پانی بند کر کے اور کسی کا حق مار کے آپ چند لوگوں کو نوازو گے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا ہم اس کی مزاحمت کریں گے. آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اس لیے آپ کا یہ دھرنا یہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی نمائندگی کر رہا ہے. تحریکیں اسی طرح سے آگے بڑھتی ہیں, اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ضلع یہاں پر موجود ہے, چراغ سے چراغ چلے گا اور عوام کو ان کا حق انہیں دینا پڑے گا. اور یہ پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کر ہم تمام لوگوں کو یہ کہتے ہیں, کسان تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی میں بھی کچھ باقی رہ گئے ہوں, اور نون لیگ میں بھی شاید 2-4 رہ گئے ہوں, اور بھی کسی پارٹی میں موجود ہوں. پریشان تو سارے کسان ہوتے ہیں, سارے کاشتکار ہوتے ہیں. کسی سے بھی آپ کا تعلق ہو, حق تو عوام کو, حق تو کسان کو,
حق دو مزدور کو یہ تحریک، اس میں آپ حصے دار بنیے. جماعت اسلامی آپ کی میزبانی کرے گی، جماعت اسلامی آپ کی ترجمانی کرے گی. اس لیے اس دھرنے کو جاری رکھنے کے حوالے سے اگر میں سوال کروں کہ دھرنا جاری رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ بیٹھیں گے آپ یہاں پر؟